السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں محمد کیفر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی حیران کر دینے والا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ایک اللہ والی بڑھیا اور ایک شیر کی ہے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں کے لوگ مسلمان نہیں تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، نہ کوئی خاندان، نہ اولاد اور نہ ہی کوئی سچا دوست۔ اس کی زندگی بے حد اکیلی تھی۔ ایک دن ایک اللہ والے نے اس بڑھیا سے ملاقات کی اور اسے اسلام کے بارے میں بتایا۔ بڑھیا نے دھیرے دھیرے اسلام کو سمجھا اور اللہ پر ایمان لے آئی، لیکن گاؤں والوں کو یہ بات منظور نہ تھی۔ انہوں نے نہ صرف اسے تنگ کیا بلکہ گاؤں سے نکال بھی دیا، مگر بڑھیا نے ہار نہ مانی اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ وہاں راستے میں اسے ایک زخمی شیر کا بچہ ملا۔ اس نے اس کی مدد کی اور شیر سے اس نیکی کا بدلہ اپنی ہی انوکھی انداز میں چکایا۔ اس دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی کا انجام کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھیے کہ بڑھیا اور شیر کے تعلق کا کیا انجام ہوا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک گاؤں تھا جہاں کے لوگ مسلمان نہیں تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام حجہ تھا۔ وہ بے حد ضعیف ہو چکی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کا شوہر بھی جوانی میں ہی انتقال کر چکا تھا اور اب وہ اکیلی ہی اپنی زندگی کے راہوں پر چل رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے نظر انداز کرتے اور اس پر طعنے کستے کیونکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ لوگ اس کی اجنبیت اور اس کی عبادت کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن حجہ کو ان سب باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ روز اللہ کی عبادت کرتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور اپنے تنہائی بھرے دل کو اللہ کی رحمت سے پر کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون تھا جو اسے کسی اور چیز میں نہ ملتا تھا۔ ایک دن اس گاؤں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ وہ بہت نیک اور شریف انسان تھے۔ جب وہ گاؤں کے باہر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ فوراً اس کے پاس گئے اور پوچھا، اللہ کی نیک بندی، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ حجہ نے کہا، میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرا شوہر گزر چکا ہے اور میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ میں اکیلے ہی زندگی گزار رہی ہوں اور گاؤں کے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس اللہ والے نے بڑھیا کو سمجھایا اور اسے اسلام کے سچائی کے بارے میں بتایا، جس سے اس کے دل میں اللہ کی محبت اور بڑھ گئی۔ اللہ والے کی باتیں سن کر حجہ کے دل میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ وہ سمجھنے لگی کہ اصل میں تنہائی تو دنیا کا ایک فریب ہے، کیونکہ جس کے پاس اللہ کا ساتھ ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ حجہ نے فوراً اس اللہ والے سے پوچھا، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسا اللہ ہے جو ہمیں دیکھے بغیر سنتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے؟ اللہ والے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اللہ ایک ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں دیکھتا ہے بلکہ ہماری ہر دعا سنتا ہے۔ وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا۔ حجہ نے ان الفاظ کو دل سے سنا اور پھر اس نے اللہ پر ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، مجھے آپ کا اللہ چاہیے، میں بھی اسی اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ والے نے خوشی خوشی حجہ کو کلمہ پڑھایا اور اسے اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق دی۔ اب حجہ کا دین اللہ کی عبادت میں گزرنے لگا۔ وہ روز قرآن کی تلاوت کرتی، نماز پڑھتی اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ لیکن جیسے ہی گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حجہ مسلمان ہو گئی ہے، وہ بہت غصے میں آ گئے۔ وہ اسے برا سمجھنے لگے اور کہنے لگے، تم ہمارے درمیان نہیں رہ سکتی، تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ پھر انہوں نے اسے دھکے دے کر گاؤں سے نکال دیا۔ حجہ دل میں غم کے باوجود اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے گاؤں سے باہر نکلی اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ اس کا دل اللہ کی یاد میں محو تھا اور وہ صرف اسی کے سہارے آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک راستے میں اسے ایک زخمی شیر کا بچہ ملا۔ وہ بہت کمزور تھا اور اس کی ٹانگ پر گہرا زخم تھا۔ حجہ نے شفقت سے اس کے قریب جا کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شیر کے زخم کو صاف کیا اور اپنی چادر سے اس پر پٹی باندھ دی۔
آہستہ آہستہ شیر کی حالت بہتر ہونے لگی۔ حجہ نے شیر سے کہا، اللہ کے مخلوق، تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ شیر نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا، جیسے وہ اس کے دل کی گہرائیوں کو سمجھ رہا ہو۔ یوں ایک بے سہارا بوڑھی عورت اور ایک زخمی شیر کے درمیان ایک انوکھا رشتہ بننے لگا۔ جب شیر کچھ ٹھیک ہو گیا تو حجہ نے اس سے کہا، اب تم ٹھیک ہو، اپنا خیال رکھنا، میں آگے بڑھتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتی، شیر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حجہ نے حیرت سے مڑ کر کہا، تم میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ میرے پاس نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کچھ کھانے کو، میں تمہیں کہاں لے جا سکتی ہوں؟ لیکن شیر خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا، جیسے وہ جانتا ہو کہ حجہ اکیلی ہے اور اسے کسی کا سہارا چاہیے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد حجہ کو ایک کچی سی جھونپڑی نظر آئی۔ وہ پرانی لیکن محفوظ جگہ تھی، جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ جب وہ اندر گئی تو دیکھا کہ وہاں ضرورت کی چند چیزیں موجود تھیں، کچھ پرانے برتن، چٹائیاں اور ایک سادہ سا گوشہ جہاں وہ آرام کر سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر حجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شکرانے کے طور پر سجدے میں گر کر کہا، اے اللہ، تو نے میرے لیے یہ جگہ پہلے سے تیار کر رکھی تھی، بے شک تو اپنے بندوں کا بہترین مددگار ہے۔ حجہ نے شیر سے کہا، تم بھی آرام کرو، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس نے میرے لیے یہ جگہ عطا فرمائی۔ شیر قریب بیٹھ گیا اور خاموشی سے حجہ کی تلاوت سنتا رہا۔ اب دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم ہو چکا تھا، ایک انسان اور ایک جانور کے درمیان ایک عجیب لیکن نہایت مقدس اور بھروسے سے بھرا رشتہ۔ جھوپڑی کے قریب ایک گاؤں تھا، جہاں کے لوگ اب بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں کا ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے سنا کہ کوئی اجنبی عورت کچھ پڑھ رہی ہے اور ساتھ میں ایک شیر بھی موجود ہے۔ وہ حیران رہ گیا اور سمجھ نہ پایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ چپکے سے جھوپڑی کے قریب آیا اور اندر جھانک کر دیکھا کہ حجہ نماز ادا کر رہی تھی۔ آدمی حیرت سے چیخا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم ایک جنگلی شیر کے پاس بیٹھی ہو، یہ تو ہمیں مار سکتا ہے۔ حجہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ شیر میرا ساتھی ہے، میں نے اسے زخمی پایا، اللہ نے اسے شفا دی اور اب یہ میرے ساتھ ہے۔ وہ آدمی دنگ رہ گیا اور سوچنے لگا، یہ شیر تو خطرناک ہے، پھر بھی یہ اس عورت کے پاس کیوں بیٹھا ہے؟ وہ فوراً گاؤں گیا اور لوگوں کو بلا لایا تاکہ انہیں یہ حیران کن منظر دکھا سکے، کیسے ایک مسلمان عورت اور ایک شیر کے درمیان ایک عجیب سا تعلق قائم ہو چکا ہے۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور حجہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ غصے میں تھے اور ارادہ کر چکے تھے کہ اس عورت کو یہاں سے نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا، تم ہمارے گاؤں میں نہیں رہ سکتی، تم ہماری عبادت میں خلل ڈال رہی ہو، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو ہمارے بتوں کی پوجا کرو ورنہ یہاں سے چلی جاؤ۔ حجہ نے اطمینان سے جواب دیا، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو نظر نہیں آتا مگر سب کو دیکھتا ہے۔ میں اس اللہ کا نام لیتی ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اگر تم میری بات نہیں سمجھ سکتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر گاؤں والے مزید غصے میں آ گئے اور چلانے لگے، ہمیں اسلام کے بارے میں مت سمجھاؤ، ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں۔ اتنے میں گاؤں کے بزرگوں میں سے ایک شخص آگے آیا اور بولا، اگر ہم اس عورت کو زندہ چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے گاؤں میں فساد پھیلا دے گی، اس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، ہمیں اسے سزا دینی ہوگی۔ حجہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے شیر کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم میرے ساتھ مت رہو، یہ لوگ ہمیں تنگ کریں گے اور تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہیں واپس جنگل چلے جانا چاہیے۔ شیر نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر حجہ کی بات مانی اور آہستہ آہستہ جنگل کی طرف واپس جانے لگا۔ حجہ کا دل بوجھل تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ شیر نے ایک بار پھر ماں جیسا پیار اور سہارا دیا تھا اور اب وقت آ چکا تھا کہ وہ اپنی اصل جگہ لوٹ جائے۔ اب حجہ تنہا تھی لیکن اس کا اللہ پر بھروسہ کامل تھا۔ اس کا دل جانتا تھا کہ اگر اللہ ساتھ ہو تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے معلوم تھا جب شیر جنگل کی طرف لوٹ گیا تو حجہ مکمل طور پر اللہ کی رحمت اور یقین سے بھرپور ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے اور اس میں اس کی بھلائی ہی ہے، لیکن اسے یہ بھی خوف تھا کہ گاؤں والے اسے تنگ کریں گے، کیونکہ انہوں نے ٹھان لیا تھا
کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرے اور ان کے بتوں کے سامنے جھک جائے۔ ایک دن جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اچانک گاؤں کے لوگ لاٹھیوں اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس کی جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ وہ غصے میں چیخ رہے تھے، تم ہمارے گاؤں کو تباہ کرنے آئی ہو، ہماری عبادت کا مذاق اڑا رہی ہو، اب ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ حجہ نے پرسکون ہو کر جواب دیا، اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ تمہارے بتوں میں کوئی طاقت ہے تو وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ بت تمہیں صرف گمراہی میں رکھتے ہیں، جبکہ حقیقی طاقت اس اللہ میں ہے جو دیکھے بغیر سب کچھ دیکھتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ سن کر گاؤں والے مزید غصے میں آ گئے۔ ان میں سے ایک شخص جو خود کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا تھا آگے بڑھا اور بولا، تم نے ہمارے مذہب اور ہمارے بتوں کی بے عزتی کی ہے، اب ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تاکہ حجہ کو نقصان پہنچا سکے، لیکن تبھی ایک معجزہ ہوا۔ وہی شیر جو جنگل میں جا چکا تھا اچانک واپس آیا اور گاؤں والوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غضب تھا، وہ زور سے گرجنے لگا۔ وہ اتنا خوفناک لگ رہا تھا کہ گاؤں والے کانپنے لگے، ان کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ شیر نے پوری طاقت سے دھاڑ ماری اور گاؤں والوں کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ حجہ کی حفاظت صرف ایک شیر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کر رہی ہے۔ گاؤں کے بزرگ نے یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو کر کہا، یہ عورت واقعی کسی بڑی طاقت سے جڑی ہوئی ہے، ہمیں اس کے خلاف کچھ کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا۔ حجہ نے شیر کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے میری مدد کی لیکن اب تم واپس لوٹ جاؤ، اللہ نے تمہیں میری حفاظت کے لیے بھیجا تھا، لیکن اب تمہارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ شیر نے ایک آخری بار حجہ کو دیکھا، جیسے وہ سمجھ رہا ہو کہ اس کا فرض پورا ہو چکا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گاؤں والے پہلے جو حجہ کو ستاتے آئے تھے اب خاموش کھڑے تھے، خوف اور حیرت میں ڈوبے ہوئے۔ انہوں نے اسے مزید تنگ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ حجہ کی اصل طاقت اس کا ایمان تھا، جو اللہ پر مضبوطی سے قائم تھا، اور وہ کسی انسان یا جانور سے زیادہ مضبوط تھا۔ حجہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جب اللہ ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یوں اس کی جد و جہد اور ایمان نے گاؤں کے لوگوں کے دل کو بدل دیا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو ثابت کر گیا کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو تو اللہ کی مدد سے وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ آخر میں حجہ نے گاؤں والوں کو اسلام کی حقیقت اور اللہ کی طاقت کے بارے میں سمجھایا، مگر اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ایک مثال بن چکی تھی کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آخرکار حجہ نے اپنی سچائی اور ایمان سے بھرپور داستان گاؤں والوں کے سامنے رکھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ جو شخص اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے اسے کوئی مشکل اور کوئی پریشانی گھیر نہیں سکتی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بتوں اور مٹی کے مورتوں سے مدد نہیں ملتی، بلکہ اصل طاقت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گاؤں والوں نے حجہ کی باتوں کو غور سے سنا اور آہستہ آہستہ ان کے دل بدلنے لگے۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ سچا ایمان رکھنے والا انسان ہی حقیقی طاقتور ہوتا ہے، جو کسی بھی حال میں اپنے عقیدے سے نہیں ہٹتا۔ شیر کی واپسی اور حجہ کے صبر و استقامت نے ان کی سوچ کو بدل دیا تھا۔ وہی گاؤں جو کبھی حجہ کو تکلیف دیتا تھا اب اس کے ایمان کی عزت کرنے لگا۔ لوگ اس کے پاس آ کر اسلام کے بارے میں سوالات کرنے لگے اور حجہ نے انہیں اللہ کے دین کی حقیقت اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔ تو عزیز دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہماری نیت سچی ہو تو اللہ تعالی ہم پر ہر آزمائش سے نکال دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کیفی نیٹ ورک 1K کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایمان افروز اور دلچسپ اسلامی کہانیاں سن سکیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت سے نوازے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی